بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ طلاق پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، اس سورہ کا نام ہی الطلاق نہیں ہے بلکہ یہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس سے طلاقی کے احکام بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سے سورہ نساء القصرہ بھی کہا ہے، یعنی چھوٹی سورہ نساء۔ زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن مسعود صراحت فرمائی ہے، اور سورہ کے مضمون کی اندرونی شہادت بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نزول لازماً سورہ بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہے جن میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیے گئے تھے۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بہرحال روایات سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سورہ بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں لوگ غلطیاں کرنے لگے اور عملاً بھی ان سے غلطیوں کا صدور ہونے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ ہدایت نازل فرمائی۔ موضوع اور مباحث: اس سورہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو پھر سے ذہن میں تازہ کر لیا جائے جو طلاق اور عدت کے متعلق اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہے۔ البقرہ 229۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ البقرہ 228۔ اور متعلقہ عورتیں طلاق کے بعد 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہوں۔ البقرہ 130۔ پھر اگر وہ تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد اور اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے ہو جائے۔ الاحزاب 49۔ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ البقرہ 234۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ان آیات میں جو قواعد مقرر کیے گئے تھے وہ یہ تھے: نمبر 1، ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے۔ نمبر 2، 1 یا 2 طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق رہتا ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد وہی مرد اور عورت پھر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تحلیل کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اگر مرد 3 طلاقیں دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے دے۔ نمبر 3، مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو، اس کی عدت یہ ہے کہ اس سے طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آ جائے۔ 1 طلاق یا 2 طلاق کی صورت میں اس عدت کے معنی یہ ہیں کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر مرد 3 طلاقیں دے چکا ہو تو یہ عدت رجوع کی گنجائش کے لیے نہیں ہے۔
بلکہ صرف اس لیے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، غیر مدخولہ عورت جس سے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ چاہے تو طلاق کے بعد فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 5، جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سورہ طلاق ان قواعد میں سے کسی قاعدے کو منسوخ کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ 2 مقاصد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ مرد کو طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے اسے استعمال کرنے کے ایسے حکیمانہ طریقے بتائے جائیں جن سے حتی الامکان علیحدگی کی نوبت نہ آنے پائے، اور علیحدگی ہو تو بدرجہ آخر ایسی حالت میں ہو جبکہ باہمی موافقت کے سارے امکانات ختم ہو چکے ہوں، کیونکہ خدا کی شریعت میں طلاق کی گنجائش صرف ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر رکھی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند فرماتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو وہ پھر کبھی ٹوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے جو طلاق سے بڑھ کر اس سے ناپسند ہو۔ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے احکام کے بعد جو مزید مسائل جواب طلب باقی رہ گئے تھے ان کا جواب دے کر اسلام کے آئلی قانون کے اس شعبہ کی تکمیل کر دی جائے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن مدخولہ عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی، اور جو عورت حاملہ ہو اسے اگر طلاق دے دی جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کی مدت کیا ہے، اور مختلف قسم کے متعلقہ عورتوں کے نفقہ اور سکونت کا انتظام کس طرح کیا جائے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔